وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. محترم بھائیو، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدو لوگ آراب تم پر اس نماز کے نام پر غالب نہ آ جائیں. وہ اس وقت کو عتمہ کہتے ہیں، لیکن یہ ٹائم عشاء کی نماز کا ٹائم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے سوائے میری امت کے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء. اگر میری امت پر مشکل نہ ہو تو میں عشاء کی نماز رات کے پہلے تیسرے حصے تک لے جاؤں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے اور ترجمۃ الباب کے ضمن میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کڑیل جوان خوبصورت بچے کو اس کی والدہ عشاء کی نماز کی حاضری سے روکتی ہے فلا یطیعھا، تو وہ اپنی امی کی بات نہ مانے، وہ ضرور مسجد میں آئے، آ کر باجماعت نماز پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلمون ما فی التہجیر والنداء والصف الاول. اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کڑکتی دھوپ میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اذان دینے کی کیا فضیلت ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت اور اجر ہے، تو اگر ان کو قرعہ ڈالنا پڑے تو وہ قرعہ ڈال کر بھی کھڑے ہوں. اگر ان کو قدم تیز چل کر آنا پڑے لاستبقوا الیہ، تو وہ پوری تقابل اور مقابلے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر مسجد کی طرف آئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اثقل الصلاۃ، کہ نمازوں میں سے سب سے بھاری نماز منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے، لا يتخلف عن الجماعت الا معلوم النفاق، کہ جماعت سے صرف پیچھے وہ رہتا ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہے. جو منافق خالص انسان ہے وہ نماز جماعت سے پیچھے رہتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کے دھوکے کی تدبیر کو توڑتا ہے. وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب بلال کی اذان سنتے رضی اللہ عنہ تو ایسے محسوس ہوتا جیسے ہم بیویاں نہیں ہیں، آپ ہمارے خامند نہیں ہیں۔ اتنی بیگانگی، اتنا توحد اختیار کرتے، اتنی ان کی طرف سے بے توجہ کرتے اور اللہ کی طرف توجہ کرتے جب اذان سن لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں ہیں، آپ کو ہوش آتا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو آپ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں، اصل الناس، ایشا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ 3 دفعہ آپ کو بے ہوشی طاری ہوتی ہے، تکلیف ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، سب سے پہلا پیغمبر سوال یہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہمارے 80 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں، 90 سال کے، وہ اسپتال میں بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں اور ان کو آکسیجن پر آکسیجن لگ رہی ہوتی ہے، انجیکشن پہ انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے اور ڈرپیں لگی ہوتی ہیں اور گولیاں پہ گولیاں ڈاکٹر دے رہا ہوتا ہے۔ جب ان کو ہوش آتی ہے تو وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے بیٹے کو پوچھتے ہیں کہ وہ 90 لاکھ روپیہ فلاں سے لینا تھا، اتنی زمین نام لگوانی تھی، اتنا لینا تھا، اتنا دینا تھا، وہ ہو گیا سارا کام؟ 80 سال اور 90 سال کے بزرگ کو ہوش آنے کے بعد صرف فکر ہے تو دنیا کی، اور 63 سال کا یہ بابا بوڑھا ہمارا روحانی باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں، صدیقوں، فاروقوں، ذوالنورینوں نے، حیدر کراروں نے، بدریوں، احدیوں نے، تبوکیوں، یرموکیوں نے، مکیوں، مدنیوں نے، انصار و مہاجرین نے، بلال حبشی نے، فارسی سلمان، رومی صہیب نے نماز پڑھ لی ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی کو اٹھا نماز کے لیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ریگولر، دوام، مسلسل عمل پہم کے ساتھ نماز پر صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا جا، اور یہ نہیں کہ 1-2 پڑھ لی، 1 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی، جی میں تو مزدور ہوں، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جاتی ہے اس لیے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، میں صرف صبح کی نماز پڑھتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب اس مفتی اعظم کو کون سمجھائے کہ مٹی تو پلیت چیزوں کو پاک کرنے والی ہے اور تم نے مٹی کو پلیت سمجھ رکھا ہے؟ ان الصعید الطیب وضوء المسلم ان لم یجد الماء 10 سنین، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر 10 سال بھی نمازی کو پانی میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، 10 سال بھی وہ مسلسل مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھتا چلا جائے، اللہ فرماتے ہیں 10 سال تک تیمم کر سکتا ہے۔ اگر تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، یہ مزدور بن لادن کا اور یہ مزدور جو ہے شرکا کا کہتا ہے کہ میرے کپڑوں پر سیمنٹ لگ جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے، میرے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، مفتی اعظم ہے یہ۔ اس کو کس نے کہا ہے کہ مٹی سے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں؟ مٹی سے تو انسان ناپاک بھی ہو تو پاک ہو جاتا ہے۔ ان الصعید الطیب وضوء المسلم ان لم یجد الماء 10 سنین، 10 سال بھی اگر انسان پانی نہیں پاتا، 10 سال بھی پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھتا چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا اور سکھوں کا اور ہندوؤں کا اور ہمارا فرق یہ ہے، اس ایگریمنٹ پر ہم اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اپنے قدم ٹکائے ہوئے ہیں، مسلمان اللہ کی دھرتی کو استعمال کرتا ہے، کافر بھی رہتا ہے، یہودی بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا اس نے کفر کا کام کیا ہے۔
نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا کوئی اور بلا ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کا گھر، اس کے بیوی بچے، اس کا کاروبار، اس کا شرکہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے سارے عمل ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز بڑی جلدی پڑھتے تھے، حالانکہ آپ کے صحابہ ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اذان مؤذن کی سننے کے بعد 2 رکعتیں پابندی سے پڑھتے تھے۔ صلو قبل صلاۃ المغرب، صلو قبل صلاۃ المغرب، صلو قبل صلاۃ المغرب لمن شاء کراہیت ان یتخذ الناس سنتا، نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو 3 دفعہ فرمایا، لیکن اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں۔ مغرب کی اللہ کے نبی کی نماز خشوع خضوع سے بھرپور، پھر 2 رکعتیں، سارا کچھ پڑھنے کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص رامی تیر پھینکنے والا تیر پھینکتا تو ہم جب مغرب کی نماز پڑھ نکلتے تھے تو ہمیں تیر کے گرنے کی جگہ نظر آتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ۔ اور فجر کی نماز اور یہ عشاء کی نماز جو آپ نے پڑھی ہے، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ یہ خوش نصیبیاں ہماری جھولیوں میں ڈالے رکھے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جس کو اللہ مسجد اور اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دے دے۔ کہا ہے نا اقبال لاہوری نے، اس نے کہا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ایک ہوتا ہے شرکا کا مزدور اور شرکا کا بندہ اور شرکا کا ملازم، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اس بندے میں اور آسمان کے رب کے بندے میں بڑا فرق ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ایک دنیا کا ملازم ہے اور ایک اللہ کا بندہ ہے۔ این سراپا انتظار و منتظر، یہاں کمپنیاں ملازمین کے انتظار میں ہوتی ہیں، یہاں اللہ کا بندہ بننے میں رب انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ بات کرنے کے لیے کب آئے گا۔ ان المصلی ینادی ربہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمازی شخص اپنے رب سے ہولی ہولی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ تم بات نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے، موبائل کا نمبر دکھ کرو لیکن بات نہیں کرنی، فاتحہ نہیں پڑھنی، فاتحہ پڑھو گے تو منہ میں آگ چلی جائے گی۔ اور کہا ہے اقبال نے، اس نے کہا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اور محترم بھائیو، اگر فاتحہ نہیں پڑھنی تو لینے کے لیے کیا آئے ہیں مسجد میں؟ یہی ایک بیچاری سورت تو ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ اچھا ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ علماء کرام اس فاتحہ کے پیچھے ڈنڈے لے کر پڑے کیوں ہوئے ہیں، اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب نمازی آدمی نماز میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا پہلا آدھا حصہ رب العالمین کا ہے اور دوسرا آدھا حصہ میرے بندے کا ہے۔ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جس کو میں نے صراط مستقیم کی نماز کے اندر التجا کی وجہ سے توفیق دے دی، اس کو دنیا کا کوئی انسان بھٹکا نہیں سکتا ہے، ڈی ٹریک نہیں کر سکتا،
وہ شخص راستے سے ہٹ نہیں سکتا جس کا تعلق مولا کریم کے ساتھ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب نماز کی حالت ہوتی ہے، اور بالخصوص نماز کے اندر سجدہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے اور آسمان کے رب کے قدم ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع کے اندر رب کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ قَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، نمازیو، عشاء کی نماز میں آنے والو، خوش بخت خوش نصیبو، جب تم سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہو، ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہو مجرم بن کر، تو اس وقت ضرور کوشش کرو دعا مانگنے کی، جو مانگو گے سر اٹھانے سے پہلے مل جائے گا۔ آج الحمدللہ ہم نے پروگرام بنایا شیخ عبد الرحمن صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ کو صرف آیات اور احادیث کا ترجمہ سنانا ہے، ڈھیر ساری حدیثیں سنانی ہیں، باقی باتیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بات اور اللہ کی بات۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل کا ذکر کرو جس کا تم حج کرتے ہو۔ بنو جرم میں جس کی شادی ہوئی تھی، باپ بیٹے نے یہ مکہ شہر بسایا تھا جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کے بڑے سچے تھے، وعدے کے بڑے پکے تھے۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ وعدہ وہ کرنا چاہیے جو انسان پورا کر سکتا ہو، دوسرا وعدہ نہیں کرنا چاہیے، سوچ کے وعدہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے نے وعدہ کیا کہ ابو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، تو جب ٹائم آیا نا تو باپ نے کہا بیٹا نکلو، چھرا تیار ہے، فرمایا میں بھی تیار ہوں۔ اور یہاں میرے بھائیوں گردن پر چھرا چلنا ہے، یہ وعدہ پیغمبر پورا کر رہے ہیں، اور ہم نے تو گردن کے اوپر چھری بھی نہیں چلانی ہوتی، پھر ہم وعدہ نہیں پورا کرتے۔ معمولی سا وعدہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کو کہتے ہیں نماز بھی پڑھا کرو اور اپنے سونے کی زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ انسان تھے، کیونکہ نمازی بھی تھے، زکاتی بھی تھے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کندھے سے عباس نے پکڑا ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور دوسرے کندھے سے علی ابن ابی طالب نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے امت کو دکھایا کہ چاچے اور مامیوں نماز نہیں چھوڑی جاتی بیماری کے عالم میں بھی۔ یہ دیکھ لو، میں نے عام مسلمانوں کو نہیں بلایا، محمد کا ایک کندھا اس کے چچا بزرگ نے پکڑا ہوا ہے، اور دوسرا کندھا علی ابن ابی طالب، چچا جس نے ساری زندگی خدمت کی ہے، اس نے پکڑا ہوا ہے، اور نبی کو مسجد نبوی میں لایا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے بتایا ہے کہ دادکے اور نانکے اور چاچے اور مامیوں نماز نہیں چھوڑی جاتی۔ یہ دیکھ لو، میرا چاچا مجھے لا رہا ہے اور ایک طرف چچا کا بیٹا لا رہا ہے مسجد میں۔ اللہ کے نبی بیٹھ کے ان یسار ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب، اور اللہ کے رسول کی اقتداء میں ابو بکر نے نماز پڑھی، اور ابو بکر کی اقتداء میں صحابہ نے نماز پڑھی۔ نبی نے اپنی زندگی میں بیماری کے عالم میں بتا دیا کہ میرے دنیا میں جانے کے بعد ابو بکر تمہاری مسجد کا امام ہوگا۔ اقتدوا بالذین بعد ابی بکر و عمر، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے ابو بکر کی تم نے اقتداء کرنی ہے، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر عمر فاروق کا نمبر ہے۔ ہمارے بھائیوں کو بڑی جلدی ہے نمبر لینے کی، اللہ نے ان کا چوتھا نمبر رکھا ہے، یہ ویسے ہی پہلے نمبر پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی امتحانات کے اندر اگر محنت کی ہو نا تو پہلا نمبر پھر آتا ہے۔ جتنی کسی نے محنت کی ہے غار ثور میں، ہجرت کے سفر میں،
اور محبت میں اور وفا شیاری میں اتنا ہی اس کا پہلا نمبر ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کانت بی بواسیر، اللہ کے رسول مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، خون بہتا ہے، تو میں نماز کی چھٹی کر لوں؟ فرمایا تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے بیٹھ جاؤ، اس کی طاقت نہیں ہے پھر لیٹ کر نماز پڑھو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو بحقی کی حدیث ہے فَأَوْمِ ایمان، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ بواسیر کی چھٹی ہو سکتی ہے، شوگر کی چھٹی ہو سکتی ہے، اور بلڈ پریشر کی چھٹی ہو سکتی ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ نماز کا معنی یہ ہے کہ اس کی چھٹی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وہ اس طرح ہے جیسے اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کیا ہے۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، مسلم کی حدیث ہے، جس نے فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات جاگتے ہوئے قیام کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو اپنے دن کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے مال دولت کی، کاروبار کی، پراپرٹی کی، اپنی ملازمت کی، اپنی روٹی کی، اپنے رزق کی حفاظت چاہتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھے۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتی، اللہ کی حفاظت کے حصار کو مت توڑو۔ جس نے نماز پڑھی ہے، کل قیامت کے دن اگر تم اس کا نقصان کرو گے، اللہ تمہیں اپنی عدالت میں بلائے گا۔ نمازی اللہ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل توحید جہنم میں گر جائیں گے پل صراط سے نیچے، تو جہنم کی لپک، کلا انہا لذا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاؤا ان الانسان خلق ہلوا، خبردار یہ ایک لپک ہے آگ کی جو انسانوں کو جھلسا کے رکھ دینے والی ہے۔ ایک ہمارے معاشرے کا ملنگ بھی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھئی نماز پڑھا کرو، وہ کہتا ہے جی ساڑی پڑھی پڑھائی نماز ہے۔ ہماری نماز پڑھی پڑھائی ہے، بھئی نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے۔ کہتے ہیں ہم ملنگ لوگ ہیں، ہمیں اللہ جنت میں پھینک دے پھر بھی راضی ہیں، جہنم میں چلے جائیں پھر بھی راضی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ لوگوں کو کتنا شوق ہے جہنم میں جانے کا، نماز نہ پڑھ کے ایک لپک نہیں سہ سکتا انسان۔ 69 حصے زیادہ گرم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ گرم۔ کن کے لیے ہے؟ بے نمازوں کے لیے ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ بھائیو، ہم تو اکٹھے شرکے میں کام کرتے تھے، حرم میں اکٹھا کام کرتے تھے، فلاں شرکے میں اکٹھا کام کرتے تھے، محلہ ایک تھا، مجلس ایک تھی، بیٹھک ایک تھی، کھانا اکٹھا تھا، پینا اکٹھا تھا۔ آج تم جہنم میں چلے گئے، ہم جنت میں آ گئے، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ دنیا میں سب کچھ اکٹھا تھا، گھر ایک محلے میں تھا، بیٹھک ایک محلے میں تھی، یہ فرق کیوں ہوا؟ وہ کہے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ حضرت آپ اذان سن کر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، میں اذان سن کر ہوٹل میں چلا جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا،
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ ہر مرتبہ 10 کم ہوتی گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا ہے؟ کہا 50 صلاۃ فی اليوم واللیلہ، 24 گھنٹوں کے اندر 50 نمازیں. آپ اس کا حساب لگا لیں کہ 24 گھنٹے کو پرسنٹیج کے ساتھ نکالیں کتنے گھنٹوں میں کتنی نمازیں بنتی ہیں. ہر گھنٹے میں 2 نمازیں، 25 دونا 50 ہوتا ہے نا، تو گھنٹے سے کم کے اندر بھی 3 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میرے بھائی اللہ کے پاس جاؤ، ان امتک لا تطیق ذالک، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، طاقت نہیں ان میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ہمارے بارے میں بڑے فکر مند تھے. اپنی امت کے لیے اتنا انہوں نے فکر نہیں کیا، ان پر وہ بھاری ڈلواتے رہے. اور ہمارے بارے میں یہ سوچ ہے کہ اس امت کی نمازیں بھی معاف ہو جائیں. یہ ہماری فضیلت ہے اس امت کی. جاتے رہے، پھیرا لگتا رہا، 5 رہ گئی. اللہ نے فرمایا خمسون ہیں 5، لیکن ہم اپنے کاغذات میں، فرشتوں کے ریکارڈ میں، آسمانی صحیفوں میں ہم 50 ہی لکھیں گے. جو شخص 5 پڑھے گا ہم 50 کا ثواب دیں گے. جب آخری 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پھیرا اور لگاؤ، بیت اللہ کا حج سارے لوگ کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، زکوٰۃ بھی دے لیں گے اوکھے سوکھے ہو کر، نماز نہیں پڑھیں گے. یہ وزیر اعظم نماز نہیں پڑھے گا، صدر نماز نہیں پڑھے گا، گورنر بے نماز ہوگا، ایس پی بے نماز ہوگا، ڈی ایس پی بے نماز ہوگا. مسجد کے لیے آپ چندہ مانگیں گے وہ دے دے گا، لیکن نماز نہیں پڑھے گا وہ. اس لیے میرا تجربہ ہے آپ ایک پھیرا اور لگا لیں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے بارے میں بڑے فکر مند تھے. منتیں کرتے رہے، ترلے کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صرف ایک پھیرا اور لگائیں. یہ 5 زیادہ ہیں. میرا ذہن یہ ہے کہ ایک چلو ہو جائے 24 گھنٹوں میں، یا چلو زیادہ سے زیادہ 2 ہو جائے، 2 شفٹوں میں کام مکمل ہو جائے. صحیح بخاری پڑھ کر دیکھ لیں محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اس کا معنی یہ ہے، حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ شرم والا، اور جو بے نماز ہے وہ بے شرم ہے. کیوں جی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ غیرت والا، شرم والا وہ انسان ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، اور سب سے بڑا بے شرم وہ انسان ہے جو 5 وقت کا بے نماز ہے. نبی کو حیا آئی ہے، ہمیں کیوں نہیں حیا آتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ اگر مجھے حیا آئی ہے تو ان لوگوں کو بھی حیا آ جائے گی، یہ نماز پڑھیں گے. الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی. محترم بھائیو، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. ایسا خلیفہ چاہیے، ایسا حکمران چاہیے جو نماز کو کھڑا کر دے. تھانے دار ایسا چاہیے، منطقہ کا گورنر ایسا چاہیے، ملک کا بادشاہ ایسا چاہیے جو خالد بن ولید جیسا ہو، امیر معاویہ جیسا ہو، عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، عمر بن خطاب جیسا چاہیے. صبح کی نماز پڑھائی، حاضری لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے صبح کی نماز پڑھائی اور حاضری لگائی، اور حاضری میں پورا کا پورا مدینہ سمیت بیویوں کے، بچوں کے، نوجوان، بوڑھے، سارے صحابہ امیر المومنین کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز کے اندر موجود تھے. رجسٹر کی صورت میں کسی کی غیر حاضری نہیں لگی. یہ کون سی نماز ہے؟ فجر کی. فجر کی نماز ہے.
سارا مدینہ مسجد نبوی میں موجود ہے، سارا کا سارا مدینہ۔ ففقد سلیمان بن ابی حثمہ، ایک جلیل القدر تابعی ہیں سلیمان بن ابی حثمہ، وہ غائب تھے۔ امیر المومنین نے ذکر اذکار کیا، اشراق کی نماز پڑھی، اپنے حزب سے فارغ جب ہوئے تو ذہن میں رکھا کہ اس بندے کو میں نے پوچھنا ہے کہ تم نے صبح کی نماز کیوں نہیں نماز پڑھی۔ اس کے گھر گئے، ان کا گھر جو تھا وہ مسجد نبوی اور مارکیٹ کے درمیان تھا۔ دروازے پر دستک دی، ان کی والدہ نکلی، ان کا نام تھا شفا، ام سلیمان اس کی کنیت تھی۔ کہا یا ام سلیمان الشفا، او سلیمان، امی سلیمان، ام سلیمان شفا، میں نے صبح کی نماز کی حاضری لگائی ہے، سارا مدینہ موجود تھا، سکینہ، حلیمہ، منظور، صدیق، فاروق، عثمان، ذوالنورین، حیدر کرار، سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ، بدری احدی، سارے میرے پیچھے نماز پڑھ کر گئے ہیں۔ تمہارا بیٹا نہیں تھا، نکالو اپنے بیٹے کو، وہ صبح کی نماز میں نہیں تھا، آج اس کی رجسٹر میں غیر حاضری لگی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہا جی وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، نیند غالب آ گئی تو وہ فجر کی نماز کے وقت سو گئے تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیسے نفل ہیں کہ نفل بندہ پڑھتا رہے اور فرضوں کی چھٹی، فرضوں کی چھٹی۔ عمر ابن خطاب کو ایسے نفل نہیں چاہیے، ایسی نماز عمر کو نہیں چاہیے، نہ اوابین چاہیے، نہ اشراق چاہیے، نہ رات کا قیام چاہیے، نہ قیام رمضان چاہیے، نہ تراویح چاہیے، نہ سنتیں پہلی اور بعد کی چاہیے، مجھے صرف فرضی نماز چاہیے، فرضی نماز چاہیے۔ میں ہو جی ولایت نو نہیں مندا، یہ ولی ہوگا تو گھر کوئی ہوگا، مجھے اس ولایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ میری مسئولیت ہے۔ کسی نے نفل پڑھنا ہے تو اللہ کے قریب ہونا ہے، اس نے ہونا ہے، ہم اس بات کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ مجھے تو فجر کی نماز 2 رکعتیں فرضی چاہیے تیرے بیٹے کی۔ ہم بھی ہے نا کہ ہمارے بچے نے میٹرک کا امتحان دینا تو ماں کہتی ہے انہوں ستا رہنے دے، اس مردار کو سویا رہنے دے، اس نے پروفیسر کے سامنے جا کر کالج میں پیپر دینا ہے۔ او بھائیو، جو اولاد نماز نہیں پڑھے گی وہ پیپر خاک دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندہ جب صبح کی نماز نہیں پڑھتا، سورج طلوع ہو جاتا ہے نا، تو شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، اور کانوں کی درد کی دوائی بندہ ڈال لے تو سارا دن منجی پر پڑا رہتا ہے، اور جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا اور بہترین قسم کا، وہ سارا دن لوگوں سے لڑے گی اور کیا کرے گا بیچارہ۔ بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ شیطان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خطیب صاحب ساری رات تقریر کرتے رہے، مجھے تو اس سے حیا نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے خطیب ایشیا یا یورپ ہو تو اپنے گھر کان ادھر کرو، پیشاب میں کروں گا۔ تم فضیلت الشیخ ہو، تم شمس القراء ہو، تم تاجر ہو، تم مسئول ہو، تم جالیات کے مسئول اور مندوب ہو، کان ادھر کرو، پیشاب میں کروں گا۔ اور پیشاب کرنے کے بعد پھر تھپکیاں دے کر کہتا ہے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، کام مکمل ہو گیا، تیرا بھی میرا بھی۔ پھر بندہ جاتا ہے اٹھ کر اپنی دکان میں سارے گاہکوں سے لڑتا ہے، حاضری لگانے کے لیے جاتا ہے اپنے مندوب کے پاس، سارے لوگوں سے لڑتا ہے، بیت اللہ میں بھی لڑ پڑتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے صبح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ جس کی نماز صبح کی رہ گئی نا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں بتاؤ، جس کے دماغ کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، اس کا دماغ ٹھیک رہے گا؟ بہترین اکسیر ہے شیطان کا پیشاب بے نماز کے لیے، اکسیر اعظم ہے، ٹانک ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سن لو میرے بھائیوں، نماز نماز نماز
نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور امت کو کہہ رہے ہیں صدیق نماز نہیں چھوڑنی، فاروق نماز نہیں چھوڑنی، میں یہ بنائی ہے، بیت اللہ بنایا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عثمان نماز نہیں چھوڑتے، علی نماز نہیں چھوڑنی۔ تیرے سارے ملنگ بے شک نمازیں نہ پڑھیں، تو نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ مولا علی کا نام لینے والے ملنگ جیسے مرضی نعرے مارے، لیکن تو نماز پڑھے گا۔ ہاں تو کیا ہے میرے بھائیوں، امیر المومنین نے پوچھا تیرا بیٹا کہاں تھا؟ کہا جی وہ سوئے رہے، ساری رات جو ہے نا جی وہ تقریر سنتے رہے، نفل پڑھتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ، چائے پیتے رہے، بسکٹ چلتے رہے، 27ویں شب تھی، 29ویں شب تھی، ہاں جی کھانے چلتے رہے، اب وہ نماز کے وقت سوئے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا سلیمان کی امی، اگر تیرے بیٹوں نے مسجد نبوی میں آ کر میرے پیچھے فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو ٹھیک، وگرنہ اپنا منجی پیڑی اٹھاؤ اور کہیں یہودیوں عیسائیوں کے ملک میں چلی جاؤ، کسی بے نماز کو عمر مدینے میں نہیں رہنے دے گا۔ مدینہ ہم نے بے نمازوں کے لیے نہیں بنایا، مدینہ بنایا ہم نے نمازیوں کے لیے۔ عمر کسی کو بے نماز کو اس پاک سرزمین پر، آج ہمارے حکمران کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان میرے بھائیوں نمازیوں کا ہے، پاکستان حافظوں قاریوں کا ہے، پاکستان علماء کا ہے، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے 15 لاکھ قربانیوں کے بعد اسلام کا ٹکڑا ملا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ انشاءاللہ متقین پرہیزگار لوگوں کا پاکستان ہے، یہ مشٹنڈے لوگوں کا پاکستان نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت پیش کر گئے امت کے لیے فرضی نماز کی۔ ایک نبینہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، مسلم کی حدیث ہے، ابو داود میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نبینہ آدمی ہوں، مجھے جماعت کی چھٹی دے دیں، میرے پاس مسجد میں نہ آنے کے 7 عذر ہیں، 5 اور 2 7 عذر ہیں میرے پاس مسجد میں نہ آنے کے۔ نبینہ ہوں، بوڑھا ہوں، گھر دور ہے، مدینے کی گلیاں ہموار نہیں ہیں، مدینے کے سانپ اور بچھو بڑے زہریلے ہیں، میرے اور مسجد نبوی کے درمیان کھجوروں کے باغات ہیں، اور 7واں عذر یہ ہے کہ میرا بچہ بچی کوئی نہیں جو مجھے ٹیک کے کھونڈی مسجد کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے، کیونکہ کسی نے مجھے رشتہ نہیں نہ دیا ہوگا، بیوی نہیں ہے، جب بیوی نہیں ہے تو بچی بچہ بھی کوئی نہیں۔ نبینوں کو کون رشتہ دے؟ حافظوں کو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن کو رشتہ دے کر آپ نے اپنی بچی کو بھوکا مارنا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے اور دیکھا ہے، گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں 2 دن ناغہ کرتی ہے گوشت کا، لیکن مدرسوں کے اندر منگر اور بدھ کو بھی لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں طالب علموں کے لیے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ناغہ خیر ہے۔ اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا جن کو گھر میں بیٹے نہیں رہنے دیتے، وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر مسجد میں آ جائے، اللہ روٹیاں بہت دیتا ہے۔ 7 عذر پیش کیے، نبی کے پیچھے ایک نابینے صحابی جو نماز پڑھتا ہے، ہم نہیں تھے، نبی کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا نبینا شخص، تبوک کے موقع پر مدینے کا گورنر بننے والا عبداللہ ابن عمر بن مکتوم رضی اللہ عنہ، فرخص له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے، شیخ صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ جی تمہارے عذر بڑے معقول ہیں، تم جماعت میں نہ آیا کرو، گھر ہی پڑھ لیا کرو۔ ابھی وہ مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نہیں نکلا، ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے فتنزل له جبریل، آسمان 7 کڑک کر کے دروازے کھل گئے، سارے ہی کھل گئے دروازے۔ جبریل آئے، پوچھا اللہ کے رسول اس نبینے حافظ جی کو واپس بلائیے جن کو آپ نے جماعت کی چھٹی دی ہے۔ وہ آ گئے،
فرمایا آپ نے کس سے پوچھ کر چھٹی دی ہے؟ کہا اس کے ساتھ عذر ہیں اور بڑے معقول عذر اس نے پیش کیے ہیں، تو میں رحمت للعالمین ہوں۔ کہا آپ مانتے ہیں آسمان کا رب نہیں مانتا، آپ اس کے عذر تسلیم کرتے ہیں، لیکن آسمان کا رب جلیل جس نے مجھے کڑک کر کے دروازے کھولتے ہوئے کہا ہے جاؤ، ایک نبینے کو چھٹی مل رہی ہے جماعت کی نماز کی، اس کو واپس بلائیے۔ آپ نے فرمایا اتسمع تاذین بلال، حافظ جی آپ کو بلال کی اذان سنتی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں بزرگوں، میں اس نبینے کی جوتی پر دنیا کی ساری عزتیں قربان کر دوں۔ اس نے سچ بولا، ہمارے جیسا ہوتا کوڑ مار دیتا، جھوٹ بول دیتا۔ یہ کہاں کی چیز ہے جی؟ یہ میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان جاپان ہے، بنی وہ ہوتی ہے کسی گاؤں کی۔ کپڑا ہے جی کہاں کا ہے؟ یہ جی جاپانی کپڑا ہے۔ تاجر ہیں پھر بھی غلط بیانی کرتے ہیں، دیندار ہیں پھر بھی غلط بیانی کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ تعلق ہے پھر بھی غلط بیانی۔ نبی نے صحابی نے چھٹی ملنے کے بعد جبریل کی بات سنی، محمد امین کی بات سنی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آفت جی میں تو مان گیا تھا، یہ میرے سامنے جبریل بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں رب جلیل نہیں مانتے۔ فَحَيَّ هَلَا، آپ کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گی جماعت کے ساتھ، چھٹی تیری ختم، معطل ہے تیری چھٹی، تیری چھٹی مکمل ختم، کیونکہ تو نے سچ بولا ہے۔ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ فرمایا آفت جی بچہ بچی تمہارے پاس کوئی نہیں، تم ایسے کرو اپنا بستر اٹھاؤ مسجد نبوی میں آ جاؤ۔ آفت جی نے اپنا بستر اٹھایا، منجی اٹھائی، مسجد نبوی کے کونے میں آ گئے۔ فرمایا آفت جی ہم آپ کی ایک ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ فرمایا جی کیا ہے؟ کہا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم ولا یؤذن ابن ام مکتوم حتی یقال له اصبحت اصبحت۔ یہ میرا جو کالا بلال ہے نا، یہ رات کے وقت اذان کہتا ہے الحمدللہ۔ اور محترم بھائیوں خوش نصیب ہو، بیت اللہ کے اندر بھی تہجد کی اذان گونجتی ہے، مسجد نبوی میں بھی تہجد کی اذان گونجتی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے در و دیوار میں یہ خوش نصیبی اہل حدیث مسجدوں کے اندر ہے، نہ دیوبندیوں کی نماز مسجد میں یہ اذان ہوتی ہے، نہ ہمارے بریلوی بھائیوں کی مسجد میں اذان ہوتی ہے۔ یہ بلال کی اذان الحمدللہ آج بھی اہل سنت جو حقیقی اہل سنت ہے ان کی مسجدوں میں زندہ و تابندہ ہے۔ یہ طیبہ کے تپتے صحرا سے جو تحریک اٹھی تھی الحمدللہ وہ تحریک آج زندہ ہے، تحریک سلفی دعوت کی تحریک زندہ ہے۔ بیت اللہ کے اندر بھی اذان ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور مسجد نبوی میں بھی اذان ہوتی ہے۔ فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرا بلال صبح کی اذان کہتا ہے، تم روزہ بھی رکھ سکتے ہو، قیام بھی کر سکتے ہو، جس نے جو ہے نا جی نفل پڑھنے نفل پڑھ لے، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ یہ نماز کی چھٹی کے لیے آنے والا شخص، ہم نے اس کی ساری چھٹیاں بند کر کے اس کو اذان کی ڈیوٹی دے دی ہے، یہ مسجد نبوی کا مؤذن ہے، نبینا مؤذن۔ آج ہمارے فقیہان حرم کہتے ہیں کہ مسجد کا جو ہے نا جی مؤذن وہ نبینا نہیں ہونا چاہیے، مسجد کا امام نبینا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان کے اندر مسجد نمرہ میں الحمدللہ 9 تاریخ ذوالحجہ کو توحید و سنت کی گونج دینے والے ہمارے شیخ صاحب نبینے ہیں، 50 لاکھ انسان اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کرم ہے نا، یہ فضل ہے اللہ جس کو دے دے۔ کہا نبینے کی اذان بھی مکروہ ہے، اس کی جو ہے نا جی قیادت بھی مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مسجد نبوی کا مؤذن اگر کسی کو بنایا تو نبینے کو بنایا، فرمایا نبینے کی اذان بھی ٹھیک ہے، نبینے کی جماعت بھی ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ڈیوٹی لگ گئی۔ فرمایا تم اذان دیا کرو۔ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ لوگ ان کو کہتے کہ حافظ جی صبح کی اذان جو دوسری ہے اس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں
نماز ایک ایسا کام ہے جو کرنے والا دنیا کے اندر. سنن البیہقی کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی، فرمایا جو شخص نماز 5 کی حفاظت کرتا ہے، فرضی نمازوں کی، وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا، نور اس کے پلے میں ہوگا، دلیل اس کے پاس ہوگی جنت میں جانے کی، اور نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جو شخص 5 وقت کی فرضی نماز کا تارک ہے، نہ اس کے لیے نور، نہ اس کے لیے حجت، نہ اس کے لیے جنت میں جانے کی دلیل، اور وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک سب نبی نمازی. اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے یہ مشتنڈے ہیں کفر کے، سارے کے سارے بے نماز ہیں. فرعون بے نماز، قارون بے نماز، نمرود بے نماز، ابراہیم نمازی، اسماعیل نمازی. ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ یہ میں نے پتھروں کا گھر اس لیے بنایا ہے لوگ یہاں پر آ کر نماز قائم کریں. اور کیا مقصد ہے بیت اللہ کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ پوری جہنم کی سیر کر جائیں، انشاءاللہ کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، اور پوری جنت کی سیر کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی جو ہے نا جی بے نماز نظر نہیں آئے گا. اس لیے پکے نمازی بن جاؤ. اللہ ہماری اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، دنیا کے اندر ایک ہی کام ہے، جس کی نماز ٹھیک ہے اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہے، اور جس کی نماز ڈسٹرب ہے اس کا سارا معاملہ خراب ہے. سارا کا سارا معاملہ خراب ہے. میں وہ حدیث پیش کر رہا تھا صحیح بخاری کی، جہنمی چلے جائیں گے، اہل توحید کوئلہ بن جائیں گے، جہنم کی آگ. اور نمازیوں مبارک ہو، مبارک مبارک تمہیں، مبارک نماز. جہنم کی آگ جو پتھروں کو کالا کر دے گی، جو انسانوں کو جلسا کے رکھ دے گی، انسان کے سارے جسم کو جلا کر رکھ دے گی، سجدے کی جگہ بچ جائے گی الا اثر السجود. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ جسم کا حصہ جو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتا ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکے گی انشاءاللہ. تو نمازی لوگ پھر جہنم سے نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ جنتوں کی طرف روان ہوں گے. نماز پڑھنے والے کا کام کیا ہے جہنم میں، اور بے نماز کا کام کیا ہے جنت میں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جو بھائی پریشان ہیں کسی معاملے کے اندر، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمیں اسلام اور ایمان کی زندگی عطا فرما، اور شہادت کی، عزت کی، وقار اور غیرت کی موت جو شہادت کی ہے وہ موت عطا فرما. جو نبی مانگتے تھے، جو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مانگتے تھے. اما حفصہ نے پوچھا، اللہ ابو جی آپ مدینے میں رہ کر شہادت کی موت مانگتے ہیں، یہاں شہادت کہاں ملے گی؟ فرمایا میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، اللہ مصلی رسول پر میری شہادت کی موت کے انتظام کرے گا. اللہ نے کر دی ہے نا میرے بھائیوں. تو یہ موت ہم مانگتے ہیں. کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نا، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ محمد یحییٰ صاحب، اللہ ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. سامعین محترم، اس پروگرام کے انعقاد میں سب سے پہلے مکتب دعوت توحید الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ اور شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے اور آپ حضرات سب کے تعاون سے یہ جو پروگرام انعقاد ہوا ہے، اللہ سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے. آپ سب کی حاضری اللہ قبول منظور فرمائے. اس نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ سب کے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. نیک مقاصد جائز تمنا میں اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ سب مسلمانوں کو
صحیح معنوں میں نمازی، صوم، صلات کا پابند، متقی، پرہیزگار بنائے۔ اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آخر میں ایک لوگوں کی اطلاع کے لیے ایک اعلان ہے۔ ابھی مکتب دعوت توعیت الجالیات کا کیا مکہ مکرمہ کی طرف سے ایک پروگرام تشکیل دیا گیا ہے کلاس کے اجراء کا۔ پہلے اس کا انتظام اسکان میں ہوا کرتا تھا، اب یہاں اسکان کے بجائے یہ پروگرام ادھر کاکیا مسجد میں ہوا کرے گا۔ تو جو بھائی اس کے لیے شرط ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو، اس کے لیے انتظام اسکان کے لیے بس کا انتظام ہوگا، یہاں سے لے جائیں گے، کلاس کے بعد کھانا کھلا کر واپس یہاں چھوڑ دیں گے۔ اس میں پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ اسی طرح دعوت ہر کسی کے لیے عام ہے، لیکن عدد محدود ہے۔ تو جو بھائی پابندی سے دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام، مکمل نام اور موبائل نمبر کسی ساتھی کو، یہاں شہزاد بھائی ہیں اپنے کیمپ میں، یا مجھے فون کے ذریعے یا یہاں کسی بھی ذریعے سے اپنا نام وغیرہ لکھوائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر خدمت انجام دینے کی توفیق دے، اور اس سے سب مسلمان بھائیوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔